بڑی تکلیف جو فتنہ انصاف پارٹی ہے اس کو بلکہ اب تو پاکستان ٹرک انصاف اس کا نام جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے لوگوں کی طرف سے. اس پارٹی کے اس کے جو لوگ ہیں اس کے جو وہ بڑے اس پہ خفا ہے کہ جی آپ ہمارے لیڈر کو گیدڑ کیوں کہہ رہے ہیں. اب اگر آپ کا لیڈر باتھ روم کے اندر کہیں چھپ کے لاک لگا کے پولیس دیکھ کے, پہلے تو اس کی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ یہ رہی ہے کہ موصوف جب پولیس آئی تھی مشرف کے دور میں تو اپنے گھر کی دیواریں پھلانگ کے بھاگ گئے تھے. پھر اس کے بعد ایک دفعہ خدا نخواستہ پولیس ان کے پیچھے کئی غلطی سے چلی گئی, پتہ نہیں کس معاملے میں گئی مجھے یاد نہیں, تو وہ کھیتوں کے اندر سے بھاگتے ہوئے پائے گئے. اور اب تو انہوں نے کمال ہی کر دیا کہ اب وہ پہلے اتنے دنوں پلاسٹر چڑھا کے بیٹھے رہے, اور اب اس کے بعد انہوں نے اچانک یہ کیا کہ اب وہ پلاسٹر اتارا ہے تو اب وہ باتھ روم میں گھس گئے اور وہ لاک لگا لیا انہوں نے پولیس پارٹی کو دیکھ کے. اور ان کے جو چیف آف سٹاف ہیں انہوں نے بتایا کہ ہی از ناٹ اویلیبل. سو آئندہ پاکستان کے اندر ہی از ناٹ اویلیبل کا قانون چلے گا. جس کے گھر پولیس جائے, اور پولیس کو بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آئندہ آپ نے کوئی بھی عام بندہ ہو, ہم تو خیر ویسے ہی مطلب گاجر مولی ہیں, ہمارے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے, ہمیں جس طرح گھروں سے اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جاتا رہا ہے ہمارے ورکرز کو, ہماری لیڈرشپ کو, وہ اس کی تو سٹوری اور ہے. لیکن اب ایک قانون طے ہو گیا ہے کہ پولیس بڑی شائستگی کے ساتھ مہذبانہ طریقے سے بوئے پہ جا کے کھڑکائے گی اور جا کے پوچھے گی آپ اندر ہیں, تو جو بھی اندر بوٹا ہوگا یا کوئی بھی گاما ساجا یا کوئی بھی وہ ہوگا وہ کہہ دے کہ آئی ایم ناٹ اویلیبل. خاتون کو بھیج دیں اپنی, پنکی پینی صاحب ویسے پتہ نہیں کل کہاں تھی, ان کو بھیج دیں, یا چیف آف سٹاف ان کا تو کوئی ہو نہیں سکتا نا, کوئی گھر کا اپنا بندہ ہی ہوگا, تو ایک لائن سکھا دیں. اب پاکستان کا قانون ہے ہی از ناٹ اویلیبل, دیٹس اٹ. اور کسی بندے کو اریسٹ کرنے کی اور کسی بندے کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے. لیڈر میں بتاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو ملک بنانے اور سنوارنے پہ جس کے خلاف سازش کر کے اس کو راہ سے ہٹا دیا جائے, اس کو نواز شریف کہتے ہیں. اور گیدڑ وہ ہوتا ہے جس کا تانگا پارٹی سے شروعات ہو اور پھر تانگا پارٹی جو ہے اس کو سپورٹ دے کر جو ہے وہ آگے لایا جائے, اس کو عمران خان کہتے ہیں. لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کے سہارے پر نواز شریف کی طرح 2/3 میجورٹی لے, اور گیدڑ وہ ہوتا ہے جو ایک ڈکٹیٹر کے ریفرینڈم کے اندر چیف پولنگ ایجنٹ ہو. لیڈر نواز شریف کی طرح وہ ہوتا ہے جو الیکٹ ہو کر عوام کی دی ہوئی پرچی پہ آتا ہے, اور گیدڑ عمران خان کی طرح وہ ہوتا ہے جو RTS کو بٹھا کر سلیکٹ ہو کے آتا ہے. لیڈر نواز شریف کی طرح وہ ہوتا ہے جو سیاسی انتقام کو گریسفلی ہنستے ہنستے برداشت کرتا ہے, سینکڑوں پیشیاں بھگتتا ہے, اور پھر اپنے خلاف وہ فیصلہ جو وہ جانتا تھا کہ غلط ہے, جو اس کو معلوم تھا سازش کے تحت تیار ہوا ہے, جو اس کو معلوم تھا کہ سرینا کے فیصلے میں آیا ہے, جو اس کو معلوم تھا کہ پروجیکٹ عمران خان کو کامیاب کرنے کے لیے بنایا گیا ہے, وہ نواز شریف بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آتا ہے اور آ کر جیل میں چلا جاتا ہے. اور پھر بھی کبھی اس نواز شریف کو کبھی کوئی جھکتے ہوئے, کبھی کوئی گرتے ہوئے, کبھی کوئی گھبراتے ہوئے نہیں دیکھتا. اس کو کہتے ہیں لیڈر. اور گیدڑ کیا ہوتا ہے؟ گیدڑ وہ ہوتا ہے جو باتھ روم میں چھپ جاتا ہے, اور گیدڑ وہ ہوتا ہے جس کو پولیس دیکھ کے جس کو جو ہے جس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اور گیدڑ وہ ہوتا ہے جس کو جیل کے اندر چھپکلیاں جو ہے اس سے بہت ڈر لگتا ہے. گیدڑ وہ ہوتا ہے کہ جس کو جو ہے زکوٰۃ خیرات چوری کرنے کے اوپر اگر عدالت بلائے تو وہ عورتوں کو بچوں کو ڈھال بنا کر غنڈے ساتھ لے کر مسلح افراد لے کر وہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر یلغار کرتا ہے. اور الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے وہ ہنگامہ آرائی کرنے پر اس شخص کو بیل ملتی ہے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر تہو بالا کر دینے کو قانون کو. کمال بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر ہنگامہ آرائی کرنے کے اوپر وہ پوری جوڈیشل کمیشن کی جو ہے وہ عمارت کو توڑنے کو, پولیس والوں کو مارنے کو, ان کی وردیاں پھاڑنے کو, شیشے توڑنے کو جو ہے اس کے اوپر اس کو جو ہے وہ بیل ملتی ہے. پاکستان کا نظام عدل آج کل بہت ان کویسچن ہے, اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے ہر ایک ڈیموکریٹ کے لیے, ہر ایک اس پاکستانی شہری کے لیے جو اس ملک کے اندر اداروں کو جو ہے وہ فعال طور پر کام کرنا دیکھنا چاہتا ہے. لیکن آج کل جو ہے وہ پاکستان ٹرک انصاف جو ہے جس کو PTI کہتے ہیں, آج کل وہ چل رہا ہے, اور اس آڈیو کے اوپر ہر آڈیو جو آتی ہے اس پہ کہہ دیا جاتا ہے یہ فیک ہے, اور کیا اس بات کو جو ہے وہ سچ مان لیا جائے کہ یہ فیک ہے.
کیا فواد چودھری صاحب اور ان کے خاندان کی جو ہے وہ کیا جو ہے وہ مینجمنٹ کی تاریخ نہیں ہے؟ میں نہیں کہتی، حامد خان صاحب کہتے ہیں، میری بات کو تو بالکل آپ بلیو نہ کریں، لیکن میرے لیے ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ایک شخص جس نے پاکستان کے تمام اداروں کے خلاف اعلان جنگ شروع کر دیا ہے، وہ بے شک ادارہ فوج ہو، وہ بے شک ادارہ الیکشن کمیشن ہو، وہ بے شک ادارہ سوائے چند حضرات کے باقی عدلیہ ہو، جو عدلیہ عمران خان کے حق کی بات کرے، عمران خان کو ریلیف دے، عمران خان کی ہر چھوٹی بری عادت کے اوپر پردہ ڈال دے، وہ عدلیہ عمران خان کو پسند ہے۔ باقی قاضی فاضل جیسے لوگ عمران خان کو پسند نہیں ہیں، باقی جوہر بن اللہ صاحب جیسے لوگ، باقی جو لوگ قانون کی بات کرتے ہیں وہ عمران خان کو پسند نہیں ہے۔ عمران خان نے پورے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ امپریشن کیوں ہے کہ عدلیہ کے اندر ایک حصہ ایسا موجود ہے جو عمران خان کی اس جنگ کے اندر اس کا ساتھی ہے؟ اور یہ کل آپ نے دیکھا، بڑی مزہ کا خیز بات تھی کہ اتوار تھا اور ہم ویسے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ انصاف کے دروازے عمران خان کے لیے ایک دفعہ پھر کھل جائیں اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ فوری ارجنٹ فوڈ پانڈا والا جو انصاف ہے وہ گھر بیٹھ کر ان کو مہیا ہو جائے، جیسے ان کو گھر بیٹھ کر ضمانتیں مل جاتی ہیں۔ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایسا کچھ ہوگا، لیکن کل جو فوٹیج دیکھی اس میں یہ تھا کہ ایک جو لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ ہے اس کے جب وہ نہیں کھلا تو اس دروازے کے جو سلاخیں ہیں اس کے بیچ میں انہوں نے درخواست رکھی ہوئی تھی۔ وہ دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ اس درخواست کی طرح عمران خان بھی پاکستان کے گلے میں پھنسا ہوا ہے، پاکستان کی جو سلاخیں ہیں اس کے بیچ میں عمران خان نام کا فتنہ پھنسا ہوا ہے، جو پاکستان کی سیاست کے لیے بھی گلے میں پھنسا ہے، پاکستان کی معیشت کے گلے میں بھی پھنسا، پاکستان کے معاشرے کی اخلاقیات کے گلے میں بھی پھنسا، اور یہ وہ انسان، یہ وہ فتنہ ہے جو پاکستان کے اندر انریسٹ کرنے کے لیے، جو پاکستان کی تباہی میں، ہر طرح کی تباہی کے اندر وہ آدمی شریک ہے، لیکن اس آدمی کو نہ کبھی کسی کیس میں پیش ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ وہ اجازت کون دے رہا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر جو کیسز موجود ہے، مان لیا عمران خان نے کل کہا توشہ خانہ کو جو ہے وہ لائیو دکھائیں، بالکل دکھائیں، اور بھائی جا کے پہلے پیش تو ہو جا، توشہ خانہ کیس کے اندر پیش تو ہو، پیش تم ہو نہیں رہے، تمہیں عدالت بلا رہی ہے، تمہارے خلاف ناقابل جو ہے ضمانت جو ہے وہ ناقابل ضمانت جو وارنٹ گرفتاری ہیں تمہارے وہ جاری ہوئے ہیں، تمہیں فرق ہی نہیں پڑا، اور کوئی عدالت یہ کہنے کی روادار نہیں ہے کہ عمران خان جاؤ، جا کر شامل تفتیش ہو۔ حفاظتی ضمانتیں ملتی ہیں کہ آپ جا کر شامل تفتیش ہو جائیں، آپ کو اریسٹ تب تک نہ کیا جائے جب تک آپ تفتیش کے اندر شامل نہیں ہوتے۔ اس آدمی کو تفتیش کے اندر بھی شامل نہیں ہونا، اس بندے کو اریسٹ بھی نہ کیا جائے، اس بندے سے سوال بھی نہ پوچھا جائے، تو آئندہ ہمیں کوئی قانون اور انصاف کا بھاشن مت دے۔ پھر عمران خان جو ہے وہ بھی اب کوشش نہ کرے، قانون برابر کیسے ہوتا ہے امیر اور غریب آدمی کے لیے، یہ بھاشن ہمیں نہ دے۔ اب عمران خان اب یہ نہ بتائے کہ پاکستان میں دو قوانین کیسے، اور پاکستان میں تو کہنا چاہتی ہوں عمران خان کے لیے قانون ہے ہی نہیں، صرف وہ قانون ہے جو عمران خان کہے، صرف آپ وہ مانے کہ جو عمران خان کہہ رہا ہے وہ قانون ہے، اور اس نے جو ہے وہ باہر تماشا لگایا ہوا ہے، پوری قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے اور پھر اس کی جان کو خطرہ ہے۔ بھائی کمال بات ہے، مجھے تو حضرت علی کا قول یاد آ رہا تھا کہ زندگی کی حفاظت موت کرتی ہے، اور موت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کہیں بھی چھپ جائیں، جس دن پروردگار عالم نے آخری دن لکھا ہے، جو آخری لمحہ لکھا ہے وہ آ کے رہے گا، وہ نہیں بچ سکتے آپ اس سے۔ لیکن اس شخص کو اتنا خوف آتا ہے، کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ٹی ٹی پی نے جو ایک باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کی جس کے اندر اس نے پی ایم ایل این کی تمام قیادت کو ہٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ خطرہ ہے، ہمارے تمام لیڈروں کو خطرہ نہیں، لیکن بزدل نہیں ہے، گیدڑ نہیں ہے، اور یہ بلیو کرتے ہیں کہ زندگی اور موت خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اس آدمی نے جان کے خطرے کا تماشا اور ڈرامہ بنایا ہوا ہے، اور وہ مر رہے ہیں کہ میں مر رہا ہوں، یہ عجیب بات ہے وہ۔ لیکن یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کے اندر ایک انسان کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا مجھے مارنے آ رہی ہے اور میں مرنے والا ہوں۔ اب اس وہم کا اور بیماریوں کا، ذہنی بیماریوں کا تو علاج کسی ذہنی مریض جو ہے اس کے کسی ڈاکٹر کے پاس ہو سکتا ہے۔ تو برائے مہربانی عمران خان کو مجھے امید ہے رانا ثناء اللہ صاحب جب عمران خان کو گرفتار کریں گے تو یقیناً ان کا علاج کسی ذہنی ڈاکٹر سے بھی ضرور کرائیں گے، ان کے ٹیسٹ ویسٹ تو ہوں گے ہی، ظاہر ہے، کیونکہ ان کے بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ کبھی ہوئے ہی نہیں شوکت خانم کے علاوہ، وہ پتہ نہیں بلڈ ٹیسٹ آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں ہوتے، اور لیکن جب وہ جائیں گے جیل کے اندر، آپ کو پتہ ہے جب رانا ثناء اللہ ان کو
अरेस्ट करने का जो है वो फैसला कर लेंगे तो सबसे पहले मुलज़म को अरेस्ट करके उसका तिब्बी मुआयना होता है। तो मैं गुजारिश करूंगी हुकूमत पाकिस्तान से कि जब इमरान खान को अरेस्ट किया जाए तो बराए मेहरबानी बाकी मुआयने के साथ उसके दिमाग का मुआयना भी ज़रूर कराइएगा, बिकॉज इसका ये पागलपन पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की माशरे की अखलाकियात को जो है वो घुन की तरह खा गया है। और जो ज़मान पाक में हो रहा है, कल आपने 2 ऑडियो सुनी है, 4 ख़वातीन के बीच में, एक ऑडियो थी एक MPA साहिबा और एक कोई उनकी जो है वो कोऑर्डिनेटर थी उनके बीच में, उसमें वो जो गुफ्तगू कर रही हैं मैं ख़ातून होते हुए मैं उसको रिपीट नहीं कर सकती। उसके बाद दूसरी गुफ्तगू जो है वो डॉक्टर नौशीन हामिद और यास्मीन राशिद, जो मतलब आपको पता है ना नफासत की शक्ल हैं, वो सियासत का खूबसूरत चेहरा है, वो पता नहीं क्या क्या है, लेकिन इमरान खान की तरह मौसूफ़ा की भी जो है हमें तो खैर पहले दिन से पता है वो क्या है, उनके भी बड़ी जल्दी परतें उतर रही हैं। और जो वो गुफ्तगू कर रही हैं कि नौशीन हामिद कुछ अकल की बात देने की कोशिश कर रही हैं कि ख़वातीन जो है वो वहाँ पर रात तक बैठी रहती हैं, वो कहती बैठी रहना तुम्हें क्या, यानी ये वो खातून है जो ख़वातीन का तमाशा बनाकर, जो ख़वातीन को अपनी गंदी और घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल करके खुश हो रही है कि हाँ बैठे रहने दो, रात तक बैठी रहती हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ जो भी हो रहा है चलने दो। ये है तरीक़े इंसाफ की असलियत, ये है तरीक़े इंसाफ की। मैं खुदारा मैं गुजारिश करना चाहती हूँ पाकिस्तानी कौम से, अब तो आंखें खोलिए। इस आदमी की जो कल्ट फॉलोइंग है उससे बात नहीं कर रही, वो तो ज़हनी मरीज़ है इमरान खान की तरह, उनसे बात नहीं कर रही, लेकिन जो आम पाकिस्तानी है वो समझिए कि ये शख्स जो चोरी डकैती करता है, जो तोहफे तक नहीं छोड़ता, जो ज़कात खैरात नहीं छोड़ता, और उस शख्स को जो कानून के भाषण देता है, वो अपने लिए किसी कानून को जो है वो कुछ नहीं समझता। और आपके ज़मान पार्क में आप जिस लीडर की हिफाजत करने बैठे हैं, लीडर की हिफाजत की आड़ में वहाँ क्या हो रहा है। और ये बहुत सारे मेरे मीडिया के दोस्त यहाँ खड़े हैं, इनके पास बहुत सारी फुटेजेस भी मौजूद है कि ज़मान पार्क में क्या क्या हो रहा है, वहाँ पर किस तरह से सरेआम जो है वो मनशियात और बाकी चीज़ें जो है वो बड़ी वाइडली अवेलेबल है। सो ये तमाम चीज़ें, ये है तहरीक इंसाफ का असल चेहरा। और वो ख़वातीन, ओ खुदा का खौफ करो, मेरी माएँ बहनें, आप कितनी देर तक इस आदमी के स्टारडम का शिकार रहेंगी और आपको इस्तेमाल किया जा रहा है एक ढाल की तरह और अपनी गंदी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए। सो ये एक लम्हा फ़िक्रिया कम अज़ कम तमाम हमारी जो आम इज़्ज़तदार फैमिलीज़ हैं, जो इमरान खान को एक लीडर समझती हैं, वो लीडर नहीं है, वो एक फ़ाशिस्ट आदमी है जो अपने मकासद के लिए ख़वातीन को, बच्चों को और मर्दों को किसी भी हद तक इस्तेमाल कर सकता है। शुक्रिया। बिल्कुल हम तो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, इसमें कोई आपको किसी सूरत पे ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। हम अपने मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो अपने इस वक्त टूर्स कर रही हैं, हमने 6 डिवीज़न पूरे कर लिए हैं, सिर्फ 2 डिवीज़न रह गए हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते में वो भी कंप्लीट हो रहे हैं। हमने अपना होमवर्क तैयार कर लिया है, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड्स जो हैं वो तकरीबन अनाउंस होने के करीब हैं। सो हम तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कराना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। उसने डेट दी है और तमाम इंतजामात उसको करने हैं। एज ए पोलिटिकल पार्टी PMLN इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, और सिर्फ इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, इलेक्शन जीतेंगे भी, ये भी आप देखिएगा। बिलावल भुट्टो ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सैलाब ज़दगान के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान तो किया लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अगर उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए तो वो फिर हुकूमत से अलग हो सकते हैं, अपनी वजारत से। क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहती क्योंकि ये बड़ा मतलब 2 इत्तेहादियों की बात है। MQM और पीपल्स पार्टी की जो आपस की जंग है उसके अंदर जो है वो खामखा PMLN को रगड़ा देने की ज़रूरत नहीं है। और बिलावल भुट्टो साहब बड़ी अच्छी तरह उनको पाकिस्तान की मौशी हालत के बारे में इल्म है, पाकिस्तान की जो हालात हैं उसके बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बिलावल भुट्टो साहब की नॉलेज में नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त किस मौशी क्राइसिस में है ये उनको मालूम है, और जो वादे जो किए गए थे इंटरनेशनली, जो हमारे एक कॉन्फ्रेंस भी जो है वो बड़ी कामयाब हुई थी, उसकी भी जो है बहुत सारे वादे अभी अंडर प्रोसेस है। सो ये नहीं है
کہ شہباز شریف صاحب کے پاس پیسے ہیں اور وہ سیلاب زدگان کو دینا نہیں چاہتے. شہباز شریف واحد وہ وزیر اعظم ہے جو ہر وقت ہر مشکل میں سیلاب زدگان کے ساتھ شامل بھی ہوئے, ان کے ساتھ ان کے لیے ہر طرح کی امداد بھی کی, اور اب بھی جیسے ہی پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں, جو وعدے ہم سے کیے گئے ہیں, جیسے ہی پیسے سیلاب زدگان کے لیے آئیں گے وہ بالکل صرف اور صرف سیلاب زدگان کے لیے ہی استعمال ہوں گے. کاش یہ بات عمران خان کو بھی بتا دے کوئی کہ سیلاب زدگان ابھی بھی جو ہے وہ امداد کے جو ہے وہ متلاشی ہیں. تھینک یو جی, شکریہ. کیا حال ہے؟